حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آپ دے دور خلافت دے اندر ایک نوجوان مدینے دی گلی چ شراب پی کے پیا آوے بغل چ شراب دی بوتل علامہ بن یامین صاحب نوجوان شراب دے نشے چ لڑ کھڑاندا مدینے دی گلی چ آ رہے اے وڈی عید آئی ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک بڑے دوستاں نے شراب پینا فیشن سمجھ لے معاذ اللہ شراب پینا فیشن سمجھ دیو ایدے نال کتا کھا لیا کرو وہ بھی تے حرام ہے نا سور کھا لیا کرو وہ بھی حرام ہے کتا تے سور کھان لگے حیا ہوندی ہے تے شراب پیندے حیا نہیں ہوندی وہ بھی حرام ہے تے وہ بھی حرام ہے اور میں کتابہ چ پڑھے کہ شراب اس ویلے تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے شراب ادو شراب باندھی ہے جدو شیطان پیشاب کر دے آپ سوچ لیا جے کی پیندے ہو شراب پی کے شراب دی بوتل بغلے چتے مدینے دی گلی چ نوجوان پہ آوے لڑکھڑا رہے اچانک دی نگاہ اٹھی تے سامنے عمر فاروق آ رہے عمر فاروق دے چہرے تے نگاہ پئی تے اودا تے نشہ ہی اتر گیا ایڈا ڈاڈا عمر نوجوانوں حضرت عمر فاروق دا رو ویکھیا تے اودا دل کمب گیا نشہ اتر گیا سجے کھبے ویکھدا یا اللہ کو گلی ملے دوڑ جاواں جے عمر نے شراب دے نشے چ ویکھ لیا عمر دی تلوار نے کدے اپنا بیگانہ نہیں ویکھیا گردن اڑ جانی ہے انہیں سجے کھبے ویکھیا کو گلی ملے دوڑ جاواں کوئی گلی نہ ملی تو انہوں پتہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ ملے پھر رب دا راہ ہی ملدا ہے وہ 80 سال دا بابا جڑا ساری عمر مسیتے نہیں بڑھیا جدو نواں تکے مار دیا پھر وہ مسیتے آ جاندا ہے کیوں انہوں پتہ ہوندا ہن سارے بوئے بند ہو گئے ربا تیرا بوئے تے کھلا ہی ہے نا تے اللہ ایڈا رحیم ہے اللہ فرماندا ہے ہن وی آ جائیں تے ہن وی قبول ہے اودا ہی راہ لبدا ہے نوجوان نے ویکھیا نا کوئی گلی نہیں ملی انہیں شراب دی بوتل دے اتے چادر لپیٹ لئی آدمان والوے کے دیا چیخا نکل گیا تے رو کے کہندے سہ باری میں اے توبہ پلی دوبارہ پھر بھی مولا فضل تیرے دی آثار رکھنے والا آسمان والے کے کہنے لگا یا اللہ اج عمر گلوں بچا لے اج میں پکی توبہ کرنا وا شراب نہیں پیواں گا عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے پکی توبہ کرنا اج تو بعد کدے شراب نو ہاتھ نہیں لاواں گا اج ایک باری عمر کولوں بچا لے رو رو کے کہن لگا یا اللہ کیڑا گناہ ہے جڑا میں نہیں کیتا او کیڑا کرم ہے جڑا تو نہیں کیتا عرض کر دے یا اللہ کیڑے بوئے جاواں رو کے کہن لگا ربا کنڈیاں والے درختاں نو کنڈے ہی لگ دے نے یا اللہ پھلا والے نو پھالی لگ دے نے میں گناہگاراں میں گناہ ہی کرنے نے تو رحمتاں والے رحمتاں کری جائے رو کے کہنے لگا میرے گناہاں نال کی بگڑے آئی عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کلو مار کھا کے مڑ ماں دی گودی وچی آوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے ماریا بھی ماں نے میں چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے کہندا یا اللہ مینوں بھی پتہ ہے گناہ بھی تیرا ہی کیتا ہے معاف بھی تو ہی کر معاف کر دے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے وے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت عمر فاروق اتنی دیر چ نیڑے آ گیا فرما دے کتھوں آ رہے ہیں ایسا حضرت عمر فاروق دا دب دب دا دل تے پہ گیا کری صاحب شراب دی بوتل تے انہیں چادر لپیٹ لی تے کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا حضرت عمر فاروق نو پتہ سی کہ بڑا عادی شرابی ہے شراب پین دی عادت ہے فرما دودھ کتھی جی اب بوتل چے فرما انو چادر لپیٹی انو سردی لگ دی ہے کہنے لگا جی دودھ گرم بڑا سی بوتل نہیں پھڑی جا رہی اس واسطے چادر چ لپیٹ لے تے سیدنا عمر فاروق فرما دے چل چادر کھول کے وکھا او دا تے پتا پانی ہو گیا
نالے چادر اتارے نالے رو کے آسمان والوے کے کہنے لگا بس آج معافی دے دے آج عمر کھلو بچا لے کدے گناہ نہیں کرانگا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جان دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو بوتل تو چادری اتاری بوتل جی شراب نہیں گرم گرم دوتے حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں بوتل آتی جو پڑھ کے فرمان لگے پتہ تینوں ہی ہے پتہ مینوں ہی ہے لیکن شراب ہی پہ آیا انداز ہے پر سچے دس کیتا کیا او دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان والوے کے کہن لگا عمر رب کعبہ دی قسم میں کچھ نہیں کیتا او دکتر لئی ماریا ہے حضرت عمر فاروق نے سینے نہ لا لیا تے رو کے فرما دینے بڑی سچی توبہ کی دیا آج تیری توبہ نے دسیا ہے توبہ کر کے ٹر جائیے جیڑا رب شراب دا دودھ بنا سکتے گناہ دیاں میں نیکیاں بنا سکتے جدو کملی والے آقا علیہ السلام دا دنیا دی زندگی ظاہری تو آخری ویلا آیا حضور علیہ السلام نو اس شدت دا بخار ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود اندر حضور دا سر اقدس ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کل پانی دا ایک پیالہ ہے تے ٹھنڈے پانی جے ہاتھ بگو کہ حضور بار بار اپنی پیشانی تے پھیر دے شدت دا درد حضور علیہ السلام دے سر اقدس دے اندر عائشہ پہ رو دیا نے سیدہ زہرا پاک پہ رو دیا نے سرور کائنات دی اکھیاں مبارک بند نے اچانک میرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مازاغ اکھیاں کھولیاں تے حضور نے دیکھا کہ جبریل دروازے چ کھڑا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو دیکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہیں عرض کی کملی والیا تیرے اللہ دا سلام لے کے آئے ہیں اور جنہوں آج ایم نے سلام کر کے گزر جاوے وہ اپنے پورے پینڈ چ دس دے میرا یار ہے جنہوں دا رب سلام بھیجے جنہوں سلام رب بھیجے اللہ فرما جا میرے یار سلام کہہ کے آؤ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام کو جدو اللہ دا سلام آیا تے آپ نے آکھا میں کی جواب دیواں تم تے آپ سلام ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام تو تے آپ سلام ہے میں تیرے کی سلام دا جواب دیواں حضور علیہ السلام نے جبریل نے عرض کی تھی نا اللہ دا سلام لے کے آیا تے کملی والے اللہ پہ پوچھ دا سونیا تیرا کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جاؤ جی کسی محبوب والے نو پوچھو جدو دا محبوب پوچھے تیرا کی حال ہے کر صاحب اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد جدو شفا ملی نا ایک دن جبریل نے آکے پوچھا حضور ہون کی حال ہے ایوب علیہ السلام رو کے فرمان لگے اگے نالو مندہ ہی حال ہے عرض کی تھی حضور 18 سالہ بعد اللہ نے صحت دیتی ہے تو اسی فرما دیو حال مندہ ہے تو رو کے فرما دینے وہ بیماری چنگی سی رب روز پوچھ دا سی تیرا کی حال ہے وہ بیماری ہوئی چنگی سی رب پوچھ دا سی تیرا کی حال ہے اج جبریل نے جدو آکے عرض کی تھی نا کملی والے اللہ پوچھ دا سونیا کی حال ہے تے میں عرض کی تھی یا اللہ حال تے او پوچھے جنہوں پتہ کوئی نہیں تے تینوں تے سارے دے حال دا پتہ ہے تیری یہ شان نہیں کہ تو کسی نے پوچھے تیرا کی حال ہے تے قدرت دی آواز ہے لوگو حال تے سارے دا ہی پتہ ہے پر دنیا دا رواج ہے نا یار یاراں نو پوچھ دینے تیرا کی حال ہے اے میرا یار ہے تے میں پوچھنا سونیا تیرا کی حال ہے جبریل نے جدو عرض کی تھی نا کملی والے اللہ پوچھ دا کی حال ہے سرور کائنات رون لگ پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے اللہ نے جا کے کہا کہ مولا تیرا یار بڑا دکھی ہے تیرا یار بڑا پریشان ہے جبریل دوڑ کے گئے یا اللہ تیرا محبوب کہندا میں دکھی ہاں اللہ فرمایا جا جبریل میرے محبوب نو کہہ سونیا جے زندگی دی لوڑ ہے تے اساں کیڑی کدھروں لین جانی ہے الذی خلق الموت والحیات
زندگی بھی آپ بنائی ہے، موت بھی آپ بنائی ہے، سونے آپ دکھی کیوں ہونا ہے؟ اسی زندگی لمبی کر لینے۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ میں نے زندگی دی لوڑ نہیں، میں تے آپ تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ اللہ فرمائے سونے پھر دکھی کیوں دکھی ہے محبوبہ؟ لبیاں امیدہ کنو پیالہ نائے عرض کی دی اللہ سستا سودا کر دے۔ اللہ فرمائے کملی والا دکھی نہ آئو، جڑا تیرا غلام مرد ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا۔ نبی نے عرض کی دی اللہ کنو پتہ لگنا میں مر جانا ہے، یا اللہ سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرمائے سونیا دکھی نہ آئو، جڑا تیرا غلام مرد ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا میں دی زندگی دے گناہ معاف کران گا۔ عرض کی دی اللہ سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرما کملی والا دکھی نہ آئو، جڑا مرد ایک دن پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے گناہ معاف کران گا۔ عرض کی دی اللہ گناہ وال نہ ویکھ میرے وال ویکھ لے۔ عرض کی دی اللہ سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرمائے سونیا جڑا مرد ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا نہ دے گناہ معاف کر دے مانگا۔ عرض کی دی اللہ اور سستا کر دے۔ نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے، جڑے نبی نو کدے یاد نہیں جے کیتا اور نبی آخری ویلے بھی تو انو یاد پیا کردہ ہے۔ عرض کی دی اللہ سستا کر دے۔ کسے نو مرن لگیا اولاد دا خیال ہے، کسے نو مرن لگیا جائیداد دا خیال ہے، کسے نو مرن لگیا ماپیاں دا خیال ہے، کسے نو مردیں اپنے محبوباں دا خیال ہے۔ کملی والے آؤ تیری عظمت صدقے جاوا، آخری ویلے بھی گناہگاراں دا خیال پیا کری جانا ہے۔ میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، سستا سودا کر دے۔ اللہ فرمائے کملی والے دکھی نہ آئو، سویا تیری خاطر سستا کر لینے آ۔ اللہ فرمائے کملی والے تیرا غلام مردہ ہوئے، ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے۔ کملی والے آئے اکھیاں بندی ہو جاؤ، جدو زبان بھی بندی ہو جائے، لوگ روندے رہ جان اولادہ روندیاں رہ جان۔ اللہ فرمایا تے جسم دی روح باقی رہ جائے، اس ویلے تیرا غلام جدو بولن جوگا بھی نہ روے، تیرا غلام دل جی شرمندہ ہی ہو جائے، میں وہ جو بھی معاف کر دیں۔ حاضرین محتشم سچی دسیو نوجوانوں ایڈا سستا سودا لب دا جے کدھر 70 80 90 سال تو رب دے گناہ کریں تو 5 چھٹیاں فیکٹری چو کریں تینو پکی چھٹی ہو جانی۔ فیکٹری دا مالک تیریاں 5 چھٹیاں برداشت نہیں کردا،
اللہ نے محبوب نے ایگریمنٹ کر لیا، فرما کملی والے ساری عمر تیرا غلام چھٹیاں کردہ رہے، آخری ویلے ایک بار آ جائے میں ساری غادریاں لا دیواں گا، ایک بار آخری باری آ جائے ساریاں حاضریاں لا دیواں گا۔ ایڈا سستا سودا، ساری عمر گناہ کیتے تے معافی بھی نہیں پیا مانگدا۔ اللہ فرمائے روح ادھی نکل جائے تے ادھی باقی، جب تیری زبان بھی کند ہو جائے اس ویلے فرما تو دل چ شرمندہ ہی ہو جا، معافی دیواں گا۔ تے پنوانا والے اگلی گل اے دو بھی مزے دی، قاری صاحب کملی والے اگو عرض کیتی یا اللہ میں نو اے بھی نہیں قبول، اے بھی نہیں قبول۔ اللہ فرمائے سونے ہن پیچھے باقی کی رہ گیا، ادھی جسم دی روح نکل گئی ادھی باقی رہ گئی، دل دی شرمندگی تے 80-90 سال دے گناہاں دی معافی پیا دینا۔ کملی والے ہور کی چاہندے ہو؟ واہ کملی والے آ تیری امت نال پیار تو صدقے جاواں، عرض کیتی یا اللہ ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے، دل چ شرمندہ ہو جائے تو معافی دیویں گا۔ عرض کیتی یا اللہ کچھ قیامت نو ایویں دی بھی آنے نے جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ قیامت نو انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمائے سونیا آخری ویلا دکھی نہ آئو، کملی والے میں ہور سستا کر لینا وا۔ اللہ فرمایا دی روح نکل جائے دی باقی رہ جائے، دل چ شرمندہ ہو جائے انہوں میں معاف کر دیواں گا۔ جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا سفارش تو کر دیویں میں انہوں ہی معاف کر دیواں گا۔ قیامت نو او دی شفاعت کر دے۔ آج لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ دا نعرہ کتھے لکھے، وہ چلے آؤ اس نبی دا نام لین دا پوچھنا کتھے لکھے، جڑا دنیا تے آوے تے تیرا ہی نام لوے، معراج تے جاوے تے گل تیری کرے، تے دنیا تو جان لگے ابھی اس رسول نو تیری یاد ستاوے۔ ظالمہ تیرا بڑا ظالم کون ہے جڑا تو پھر بھی پوچھے نبی دا نام لینا کتھے لکھے ہے؟ تو تے ساری عمر یا رسول اللہ دے نعرے مارے، نبی دے ایک بار امتی کہندہ حق ادا نہیں کر سکتا، تو تے ہر سال اس نبی نو یاد کرے، اس نبی دا احسان نہیں دے سکتا جس رسول نے ہر سال تینو یاد کیتا ہے۔ نوجوانوں اس رسول دے غلاماں جس کملی والے نو آخری ویلی بھی تیری تے میری یاد بھی ستان دیئے، اللہ نے ایگریمنٹ کیتا۔ اللہ حضرت والد گرامی فرماتے رہے جدو اللہ نے آدم نو بنان تو پہلے توجہ ہے اللہ نے لوح محفوظ تے قلم نو فرمایا لکھ نون والقلم وما یسطرون، فرمایا نہیں قلمیں لکھ لوح محفوظ تے، یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرمایا ساری کائنات دیاں تقدیراں لکھ، لکھ ساریاں دیاں تقدیراں لکھ۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ آدم علیہ السلام دی امت دا قانون تے ضابطہ لکھ۔ قلم لکھ لگی، اللہ فرمایا کی لکھ لگی؟ یا اللہ جو تو آکھے۔ اللہ فرما لکھ آدم دی امت دا قانون ہے کہ جڑا آدم علیہ السلام دا امتی گناہ کرے گا انہوں دوزخ دیواں گا، تے جڑا نیک بنے گا جنت دیواں گا۔ قلم نے لکھیا، اللہ فرما ہوں لکھ حضرت نوح دی امت دا قانون، یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرما لکھ جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے۔ قلم نے لکھیا، اللہ فرما لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ فرما ابراہیم دی امت دا قانون لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ فرما لکھ گناہگاراں واسطے دوزخ، نیکوکاراں واسطے جنت۔ قلم نے لکھیا، اللہ دی آواز ہے فرمایا نہیں کلمے لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، جڑے نیک نے انہاں لئی جنت ہے، جڑے بدکار نے انہاں لئی دوزخ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کلمے لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ، جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے 1,93,999 نبیاں دی امتاں دا قانون لکھیا۔ جد
جدو یہ آخری نبی دی واری آئی کلمہ بھی لکھن لگی اللہ نے فرمانی کلمے کی لکھن لگی ہے کہن لگی یا اللہ جو سارے نبیاں دیوں متعلی لکھے آئے وہی لکھن لگی ہے اللہ فرمائے ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کر دیئے یا اللہ کی لکھا ہے فرمایا ساریوں متعلی قانون ہے جنت نکاح واسطے دوزخ بدکاراں واسطے فرمایا اے یار دی امت ایڈا قانون لکھ کہ امت گناہگار رب بخشن ہار اللہ اکبر قانون لکھ امت گناہگار ہے رب اچھا بولو رب بخشن ہار قانون تے پہلے ہی لکھ لے توجہ ہے یا اللہ قانون تے پہلے ہی لکھے تے جی اسی گناہ کر لئیے تے گناہ تے تو اگے مقدرہ چ لکھے پھر سانو سزا کا دی بولو تو صحیح نا یا اللہ قانون تو آپ پہلے دن لکھ لے سانو سزا کا دی حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی بھی سان تے بہت بڑے حکیم بھی سان توجہ ہے نا نبی بھی سان تے حکیم بھی سان آپ بادشاہ دے درباری حکیم سان بادشاہ نو یہ تے پتا سی حکیم ہے پر یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا حکیم ہے اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے نا بادشاہ دے جڑا باورچی سی کھانا پکاندا سی علامہ توحیدی صاحب انہوں اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے ایک نمک دیتا تے فرما روز بادشاہ دے کھانے چ تھوڑا جا نمک ملا دیا کر باورچی نے روز تھوڑا جا نمک ملا دینا کہ بادشاہ دا حکیم ہے کوئی دوائی ہوئے گی آخر ایک دن بادشاہ دی نظر بند ہو گئی نبی نہ ہو گیا بادشاہ نے حضرت دانی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ میری نظر کیوں بند ہوئی آپ نے دی نظر تے ہاتھ رکھ کے نہ تے کے فرمان لگے تینوں کسی نے انج دا نمک کھوایا کہ اس نمک نال تو نبی نہ ہو گیا بادشاہ نے باورچی نو بلا لیا ظالمہ میں نو کیڑا نمک کھوائے کیڑا نمک کھوائے میں نبی نہ ہو گیا کولی دانیال علیہ السلام بھی بیٹھے لے باورچی اجارہ کر کے کہنے لگا بادشاہ نمک دانیال نہیں دیتا سی بادشاہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا نمک بھی آپ ہی کھوایا علاج بھی آپ ہی کرن لگا آپ نے فرمایا نمک کھوا کے تینوں نبی نہ کیتا ہے ہن دوا دے کے ٹھیک کراں گا تینوں پتہ لگ جائے میں کڈا بڑا حکیم اللہ نے گناہ بھی لکھ دیتے عرض کیتی یا اللہ جے گناہ لکھے نہیں معاف کیوں کرنا ہے اللہ فرمایا گناہ لکھے نے جدو گناہ کر کے توبہ کریں گا میں رحمت دے کے معاف کراں گا تینوں پتہ لگ جائے میں کڈا بڑا خدا میں کڈا بڑا خدا ہوں حضرین محتشم حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی دا پتر یوسف گواچا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ تباب یدت عیناہ من الحزن دکھے چلو رو کے اکھا نبی نہ ہو گئی کہ یاد نا یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی سوچن والی گالے کہ حضرت یوسف نے قمیض ہی کیوں بھیجی کچھ اور بھی تھے بھیج سکتے سانا توحیدی صاحب پھر قمیض کیوں بھیجی اصل وجہ ہے کہ جدو پرا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئے سن بچپنے شکار لے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوئے چ سٹ کے تے یوسف دی قمیض لے کے آئے تے جانور ذبح کر کے تے او دا خون یوسف دی قمیض نو لایا تے لیا کہ حضرت یعقوب نے جدو باپ نو قمیض دیتی نا ویر دیتی آکھیا یوسف نو بیڑیا کھا گئے
تے او قمیض ویکھ کے رو رو کے یعقوب علیہ السلام نبینا ہو گئے تے 40 سال بعد جب یوسف مصر دے بادشاہ بنے نا تے پتہ لگا میرا باپ نبینا ہو گیا تے قمیض ہی بھیجی. قمیض کیوں بھیجی؟ فرمایا قمیض ویکھ کے ابے دیاں اکھاں گئیاں سن، قمیض ویکھ کے واپس آن گیاں، قمیض ویکھ کے واپس آن گیاں. جڑے ویلے ویر اپنے ویر یوسف دی قمیض لے کے آئے، آگے قمیض دے کے کہن لگے ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے، خون لگاوے کہ قمیض نو اللہ دے نبی یعقوب نے اکاں تے رکھیا، نالے پتر دے غم وچ روئی جا رہے. اچانک اللہ دے نبی یعقوب نے روندیاں روندیاں قمیض کھولی، پھر قمیض وے کے ہسن لگ پے. پرا پوچھن لگی ابا جی پہلے روئے پھر ہسے کیوں؟ فرمایا خون وے کے رویا سا، میرے یوسف نو بیڑیاں کھا گیا ہے، پر جدو قمیض کھول کے ویکھیے قمیض ساری سلامت ہے، میں ویکھ کے ہس پیا وا، بڑا چنگا بھیڑی ہے، یوسف کھا گیا ہے قمیض کھادی کوئی. اس طرح کر کے یعقوب نے قمیض کھولی تے ویکھیا قمیض تے پھٹی بھی کوئی نہیں. تے آپ فرماتے ہیں کڈا سیانا بیڑی ہے، قمیض دے وچوں یوسف سارا کھا گیا، قمیض کھادی کوئی نہیں. اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام ہنس کے فرمان لگے ایک قمیض پہ دس دیے میرا یوسف بچ گیا ہے، میرا یوسف بچ گیا ہے. بندہ بھی جدو قبر وچ جاندا ہے فرشتے حساب لینے آندے نے، جسم ویکھدے نے گناہاں نال لتھڑیا ہے، فرشتے رون لگ پیندے نے. پر جدو فرشتے بندے دے اندر جاندے نے دل وچ عشق رسول ویکھدے نے، فرشتے کہندے نے کہ بارو گناہ ویکھیے تے مر گیا ہے، جی اندر عشق محمد ویکھیے بچ گیا بچ گیا. اندر عشق رسول ہے بچ گیا. اگلی گل کر دیں، تھکتے نہیں گئے؟ پکی گل ہے، ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن بولو سبحان اللہ. میں کہنا کہ تسی آندے ہو مولوی چیک کر تے کدے کدے مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے، ہوش نال بیٹھو تو چا بولو سبحان اللہ. مصر وچ قید پیا یوسف علیہ السلام، مصر دے بادشاہ نے 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنیانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی. 3 مہینے تک مصر دے لوگ صبح بھی یوسف علیہ السلام نو ویخ جاندے نے تے صبح ویخ کے کام تے ٹر جاندے نے، شام تک بھوک ہی نہیں لگدی. شام نو کام تو ہوندے نے بھوک لگ جاندی ہے، پھر یوسف نو ویخ کے جاندے نے، رات گزارا ہو جاندا ہے. صبح ہوندے نے پھر ویخ کے کاماں تے ٹر جاندے نے، رات نو آ کے پھر ویخ جاندے نے. صبح بھی یوسف نو ویخ رہے، رات نو بھی یوسف نو ویخ کے گزارے. 3 مہینے تک یوسف علیہ السلام نو ویخ کے مصر دے لوگ رج دے رہے. گلہ مک گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، قحط نہ دنیا پہ مر دی. توجہ ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ہور گلہ ملکاں چو منگوایا نا تے آپ نے مصر چ اعلان کر دیتا کہ جن جنوں کھانے دی لوڑ ہے تے گلے دی لوڑ ہے اج رات محلے چ آ جائے. امیر بھی آ گئے، غریب بھی اپنے کٹورے پھڑ کے آ گئے. بھائی غلام عباس صاحب، سارے عباس قادری صاحب آ گئے. امیر جدو دولت تے مال لے کے گلہ خریدن آئے نا تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام نے انہاں کول جا کے گلہ خریدو. تے غریب آئے نا تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسی ادھروں دیاؤ تانوں گلہ میں آپ ویچاں گا. امیراں نو آکھیا ادھر غلاماں لا جو اے ویچن گے، غریباں نو فرمایا تسی ادھر آ جاؤ تانوں میں ویچاں گا. امیر ادھر آ گئے، غریب ادھر آ گئے.
امیرہ نو آپ نے پورے ریٹ دے مطابق گلہ دیتا، غریب بچارے رون لگ پہ کہ بادشاہ نے تے بڑا مہنگا ہونے گلہ دینا ہے۔ آج امیرہ دی سنی گئی ہے، غریبہ دی کوئی نہیں سنی جانی۔ امیرہ دی باری آئی، اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا غلامہ کلو خریدو۔ غریباں دی باری آئی، فرمایا تو انہوں میں آپ بیچاں گا۔ غریب اپنے کٹورے لگے آئے، اللہ دے نبی یوسف نے گلے دے منہ کھول دیتے، فرمایا جاؤ مفت لئی جاؤ، مفت لئی جاؤ، قیامت دیاڑا آوے گا، نیک بھی آن کے، غریب بھی آن کے، گناہگار بھی آن کے، نیکاں نے آنا ہے، اللہ فرمانا فرشتیاں نو حساب دیو، گناہگاراں نو کہنا تہاڈا حساب میں لواں گا۔ نوجوانوں امیراں نے فرشتیاں والے جا کے حساب دینا ہے، گناہگاراں نے ڈرنا ہے، اج اللہ آپ حساب لوے گا۔ جدو گناہگار آن گے اللہ جنت دے بوئے کھول کے فرمائے گا مفتی لئی جاؤ، مفتی لئی۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جڑے بابے دے نعرے پہ ماردہ عمران ناسی اسے بابے بنایا۔ میں نے اس بات دی خوشی ہے کہ میرے سائیں دا نعرہ لگ گیا الحمدللہ۔ حاضرین محتشم، اے بھائی میرے بیٹھے نے خلیل صدیقی صاحب پورب تو، انہاں دے پینڈی میں تقریر پہ کردہ سا آج تو 4-5 سال پہلے، تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا شیر پہ پڑھدا سا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام۔ اچھا چشتی صاحب فرما رہے نے پڑھ دیو، پڑھ دیاں پھر۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، جت جاوے جکا دوے عاشق دا سر، نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا۔ اے شیر پہ پڑھ دا سا تے میرے حضور قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف، میری جان میرے ایمان تے میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک تے نگہبان میرے سائیں حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب تاجدار چورہ شریف نے فرماسیو لوگو جڑے موجود ہو سن لو، جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دیا جے کہ پیر کبیر علی شاہ نے آکھے کہ میرے اس پتر نو تھوڑی دیر جی پوری دنیا ویکھے گی۔ اے میرے بابی دے لفظ لفاظ الحمدللہ لباں چو نکل گئے تے میرے سائیں نے جوڑیاں دی خیرات سندھ ہند سارا پھر لیا، ایک کریم دے جوڑیاں دی خیرات ہے میرے بابے دا صدقہ ہے۔ حاضرین محتشم عرض کر رہا سا کہ اللہ نے قیامت دے دیاڑے فرمانا نیکو تسی فرشتہ نو حساب دیو تو گناہگارو تسی میرے والا آ جاؤ۔ اچھا تے بولو حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو کسے پوچھا سی یا مولا علی اللہ دی رحمت گناہگاراں تے کنج وس دیئے تے نیکوکاراں تے کیویں وس دیئے؟ تے حضرت مولا علی نے فرمایا دو پیالے لے کے آؤ، پیالے لے کے آئے تے فرمایا ویڑے چ رکھ دے، ویڑے چ رکھے بارش آئی تے دو میں بھر گئے۔ اللہ دے محبوب دے اس ویر حضرت مولا علی نے فرمایا ویخ گندہ پیالہ بہتا بھریا کہ صاف، کہنے لگا جی دو میں بھرے نے۔ آپ نے فرمایا جی بارش چنگا مندہ نہیں ویخ دی تے رب کدو چنگا مندہ ویخ دی، وہ دی بے رحمت چنگا مندہ نہیں ویخ دی۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جدو تینوں تیرا نیک بندہ بلاوے تے اودو کی میں جواب دینا ہے؟ اللہ فرمایا جدو میرا نیک بندہ منو ایک بار رب کہوے نا تے منو اللہ کہہ کے بلاوے منو کہنا لبیک میں حاضرہ میرے بندیا۔ عرض کی تھی یا اللہ جدو گناہگار بلاوے پھر کی جواب دینا؟ اللہ فرمایا پھر میں جواب دینا لبیک لبیک لبیک۔ عرض کی تھی یا اللہ نیک نو ایک بار تے گناہگار نو 3 بار؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ نیک نو تے عملہ تے مانے تے گناہگار نو تے مان ہی میرا، گناہگار دا تے مان ہی میں
حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام، توجہ ہے نا، اچھا بولو پھر سبحان اللہ. جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن مسجد رات بیٹھا تے اچانک مینوں اللہ دی آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں. جبریل نے عرض کی تھی، یا اللہ ادھی رات دا ویلا میں ساری دنیا پھر کے ویکھی، اس ویلے تینوں بلاندا ہی کوئی نہیں پیا، کنوں آوازاں دئی جانا ہے؟ اللہ فرمایا جبریل او دریا دے کنارے ویکھ ایک بندہ بت دے سامنے بیٹھ کے کی پیا کہندا ہے. جبریل نے جا کے ویکھیا تے بندہ پیا بت دے سامنے آکھے، یا صنمی، یا صنمی، یا صنمی، آ میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت. جبریل عرض کیتی، یا اللہ تے بت بت پیا کر دے تے میں تینوں 70 سال ویکھے نے بت بت کر دیاں. اللہ نے ارشاد فرمایا اج نہ ایویں 70 سال یا صنمی کر دیاں اے دی اکھ لگ گئی تے اے اس طرح ہویا تے اے دے منہ چوں نکل گیا یا سمدی. سمد میرا نام ہے اللہ الصمد. فرمایا دے منہ چوں لباں چوں بھلیکھے نال یا سمد نکل گیا تے مانو 3 بار لبیک آکھیا. اونے عرض کیتی، یا اللہ او دے لباں چوں تے بھلیکھے نال نکلیا یا سمدی تے تو 3 بار لبیک آکھیا ہے. 70 سال بت نو پکاریا تے او بولیا ہی نہیں. اللہ فرمایا جبریل 70 سال بت نو بلاندا رہیا، او نہیں بولیا. تے جے ایک بار مینوں بھی بلایا تے میں نہ بولیا تے میرے تے بت وچ فرق کادا رہ گیا؟ پتہ لگا دیر تیرے والوں میں، ادھروں دیر تیرے والوں میں. کدے توبہ کر کے تے ویکھ. اب بندہ جدو گناہ کر کے توبہ کر دے نا پھر گناہ ہو جاندے، پھر توبہ کر دے، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ. پھر شیطان انسان دے دل چ وسوسہ پاندا ہن توبہ نہ کری. کیڑے منہ نال توبہ کرے گا؟ تینوں حیا نہیں ہوندی کہ بار بار گناہ کر کے توبہ کرنا ہے، توبہ کر کے گناہ کرنا ہے؟ اللہ فرماندا او بندیا کدھر شیطان دے آنکھ لگ کے توبہ کرنی نہ چھڈی. اللہ فرماندا گناہ ہو جائے پھر توبہ کر، پھر ہو جائے پھر توبہ کر، پھر ہو جائے پھر توبہ کر. اللہ فرماندا جے تیری گناہاں دی عادت ہو گئی ہے میری بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے. آ جایا کر، مڑ آ جایا کر. جے میرے کول نہ آوے کتھے جاویں گا، کتھے جا کے معافی مانگے گا؟ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ مینوں انتظامیہ والو حکم ہو گیا کہ 1 بجے ختم کر دیو خطاب نو. چلو انہاں دی کو مجبوری ہوے گی ورنہ میرا دل کجے ہوٹ سی. بہرحال میں انشاءاللہ 2-4 باتاں کر کے اپنے منٹاں وچ حاضر ہاں. حاضرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بارش نہیں ہوئی. اللہ دے نبی ساری امت نو لے کے بنی اسرائیل نو میدان طیہ وچ آ گئے. میدان وچ آ کے اللہ دے نبی نے امت نو اکٹھا کر کے عرض کی تھی، یا اللہ بارش آ جائے. اللہ فرمایا موسیٰ بارش تے آ جائے پر تیرے انہاں امتیاں وچ ایک گناہگار انہوں 40 سال گزر کے میری نافرمانی کر دیا. اللہ فرمایا اے بارش دی نحوست دی وجہ تو نہیں آ رہی، موسیٰ تیری دعا قبول ہے پر او منحوس گناہگار انہاں جو باہر نکل جائے تو ہونے بارش آ جاندی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ نے اٹھ کے فرمایا غلاموں تو ہاڑے چک گناہگار ہے، او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی. اللہ فرماتا او باہر نکل جائے بارش آ جائے گی. اللہ دے نبی یہ نہ آکھیا نا اس گنہگار نے اپنے جرے بانچ جاتی مری کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے. انہیں اللہ دی بارگاہ جروں کے عرض کیتی نیلی چھدو آلیا نہ مننا میں بڑا گنہگار پر یا اللہ اج میں دنیا سامنے رسوا نہ کری. رو کے کہن لگا ربا 40 سال گناہ کرتا رہا تو 40 سال میں نو پوچھے ہی نہیں. عرض کی دیا لاج بھی معافی دے دے. رو کے کہن لگا ربا 10 کڑے بوئے جا کے معافی منگا. جی آج میں باہر نکلیا قیامت تک اولاد میری نو لوگاں میں نے مارنے نے تو آڈا ابا بڑا گناہگار سی. رو کے کہن لگا یا اللہ معافی دے دے میرے گناہاں نال تیرا کی بگڑیا ہے. مسلمانوں اچانک بارش آ گئی. اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ بارش اس واسطے آئی ہے اس گناہگار دی تے میری صلح ہو گئی.
اللہ فرمایا میری اپنے بندے نال صلح ہو گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں یہ بندہ تے وکھا دے جہدے نال تیری صلح ہو گئی ہے جنہیں تینوں منا لیا ہے اللہ فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کردا رہا ہے ادو تے میں کسے نوں نہیں وکھایا ہن کیویں وکھاواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی رب دے بوئے تو مکھ موڑن تے دل کردا جے اے بچہ گھروں دوڑ جائے نا تے بچہ گھروں دوڑے تے باپ اخبار چ اشتہار لکھ دے کہ جے کسے نو میرا پتر مل جائے تے کار چھڑ جائے تے جے بچہ آپ پڑھے تے گھر آ جائے میں انہوں کچھ نہیں کہندا باپ ہوندا نا تے باپ کہندا آ جا مڑ واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا اللہ نے بھی قرآن چ اشتہار دیتا فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرمایا اپنے رب تو دوڑ جان والیا واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا اور علماء بیٹھے نے رب کعبہ دی قسم ہے رونا آ جائے نا کام بن جاندا جی اج رونا ہی آ جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا کہ بندیا جدو تیری اکھ چو ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو میرے خوف چو باہر آوے تو تیری اکھ چو اتھرو اجے باہر نہیں نکلدا تے میں تیری حیاتی دے سارے گناہ معاف کر دینا وا اتھرو آ جائے تائیوں تے میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابکو رویا کرو فَإِن لَمْ تَبْكُو جے رونا نہ آوے فَتَبَاكُو پھر رون والا منہ بنا لیا کرو تو شیخ سعدی نے فرمایا سی نا کہ بچہ روے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دین دی تے اللہ بھی فرماندہ بندے آ کدے رویا کر میری رحمت نو تیرے تے ترس آ جاوے کدے رو لیا کر میری رحمت نو ترس آ جائے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تینے بھی روندے تے رات بھی روندے رو رو کے اکھا نہ بینا ہو گئیاں ایک دن اللہ دی آواز آئی کیوں رونا ہے میری دوزخ تو ڈرنا ہے عرض کی تھی تیرا نبی معصوم عن الخطا ہوں دن میں کیڑا گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈرا حولا بولو کدھر نظر نہ لگ جائے تسی آؤں دے لنگر دے آسرے تے تھوڑا جے آسرہ کروں کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ پہلے تسی سوروے چاہو گے پھر میں سوروے چاہواں گا جلدی جلدی سوروے چاہ جو تاکہ میں بھی سوروے چاہ جاواں اور اچھا بولو سبحان اللہ ساڑھا خطیبان دا صاحب ہوندہ اے سی والا جو جو آپ گرم ہونا تیوں تو ٹھنڈی ہوا دینی آتے کوشش کرو نا تسی میرے ذوق نہ ذوق رلاؤ تو دور تک لے چلنا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام بھی روندے شعیب علیہ السلام بھی روئے اللہ دے نبی شعیب دیاں کا رو رو کے نبی نہ ہو گئیاں اللہ نے پوچھیا دوزخ تو ڈرنے عرض کی تھی میں کیڑا گناہ کی تھا تیری دوزخ تو ڈرا اللہ نے فرمایا جنتی لوڑے عرض کی تھی یا اللہ جنتی انہاں نو ملنی ہے جڑے میرے غلام بن جاؤں گے اللہ نے فرمایا شعیب رونا کیوں ہے عرض کی تھی یا اللہ نہ تیری جنت دے شوق وچ رونا وا نہ تیری دوزخ دے خوف وچ رونا وا اللہ فرمایا رونا کیوں ہے عرض کی تھی یا اللہ انجی تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے اللہ فرمایا پھر روئی جا عرض کی تھی یا اللہ یار دے یاران چپ کران دینے تو میں نہ کہنا روئی جا اللہ فرمایا یار دے یاران چپ کران دینے پر جڑا میری یاد چی رون دے میں نو سونا ہی بڑا لگا میری یاد چلوے میں نو سونا ہی بڑا لگ دے میرا دل کرتا میں تو انہوں میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ انہوں میں کیڑا کلیا برتا کہ سبحان اللہ بولو گے اجے تے میں شروع آئے تے تو اڈا ہی آل ہے تے جے میں کڑی اور لگا رہے تے پھر سبحان اللہ جلدی جان چھڑ دے وانگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا ہے تے کوشش کرانگا تقریر اتنی کران جتنی تو انہوں حضم ہو جائے
عارف کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رحمت دا اے دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندی میرا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دنے بھی روندے رات بھی روندے نہیں 350 سال تک روندے رہے ایک دن قدرتی دلیل بنی میں اپنے نبی نو اپنے یار نے چپ کرا لما اللہ نے فرما جبریل ذرا دوڑ کے آ جا عرض کی دی اللہ حکم ہوئے فرمایا جا میرے آدم دے کھول جا کی اذان پڑھ جبریل نے آدم دے کھولا کی اذان پڑھی اذان پڑھ دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام فرما دینے جڑا ملے محمد نا سنیا خیال آیا پیو ہی نہ ہے جڑا عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہیا وا اللہ دے نبی آدم نے عرض کی تھی عرض کر دینے اللہم انی اسألک بحق محمد عرض کی تھی اللہ محمد عباس نے معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سر چکلا معافی مل گئی عرض کی تھی اللہ انہیں کیوں معافی دیتی اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام وسیلہ میرے یار دا پا لئی فرمایا جیتی اپنی معافی منگی جے قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دو میں سارے انہیں معاف کر دے جتے اپنی معافی مانگی سچی دسے آج پنوانا والے ہو تے قرب و جوار تو ہونے والے ہو یہ آدم علیہ السلام تیرے تے میرے نبی دا وسیلہ پا کے توبہ کرن تے توبہ قبول ہو جائے تے تیرے میرے نبی دے وسیلے نال آدم دی توبہ قبول ہو سکتی ہے تے آدم دے پتر دی نہیں ہو سکتی ایدو بھی حولا بولو گے تے میں کار کچھ نہیں سکتا اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ بڑا پیارا جا ترجمہ کیتا چلیے پیر باہو دا دربار تھے اچھا بولو میں ویسے ایک بڑی گل دا تجربہ کیتا ہے عرصہ گزر گیا میں نے بھی حضور دے سٹیج پہ الحمدللہ حاضری دے دیا ساڑھے بیلیاں دا کاری صاحب بھائی عباس جی سن کے محفلہ انہا تجربہ ہو گیا کہ محفل بھی سن جاندے نے تے نیند بھی پوری کر جاندے نے سوری محفل ستیاں سن جاندے نے لنگر ونڈن والا جگاندہ ہے نا تو انہوں پہ آکھ دیندے نے آج بڑا سواد ہے پر میرا دل کردہ تسی آج جاگ کے سن جاؤ عید دیاڑے نیڑے آگے نے توبہ کر لئیے آج کسے دے دل چگل اتر جاوے یقین کرے آج ایک بندہ بھی توبہ کر گیا نا تے بخشے سارے دی پکی ہو جاوے ایک بھی توبہ کر گیا عارفان دے سلطان نے دبات دے فرمایا بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا لال صفات سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حدوں بے حد اے درود نبی تے جیدائے دے پسارا میں قربان اتنا تھی میرا کام مل باہو جنہ ملیا
نبی سہارا. اسی سارے اکٹھے ہو کے تے علاقے دے تھانے دار کو ٹر جائیے تے تھانے دار نو اکھی نہ کہ رات بندہ ایک چور پھڑے تے ساڑھے آنکھیں چھڑ دے، رات ایک قاتل پکڑ کے لے آئے تو ساڑھے آنکھیں چھوڑ دیو. اسی تے تھانے چو کٹھے ہو کے ٹر جائیے کہ بندہ نہیں چھڑا سکتے. وہ دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں ساری مخلوق نو رب کو چھڑا لینا ہے. نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو. اسی بازاروں کو فروٹ لے لئیے 5 درجن کیلے لے لئیے تے دکاندار وچ ایک گلے کیلا پا دے وے. اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر دینے آ کہ پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے. تو تے 5 درجن اچھے ایک گلے کیلا قبول نہ کریں. اس محمد دی غلامی تے ناز کریا کرو جنہیں تیرے میرے ورگے سارے ہی گلے سڑے چولی پا لینے. میں قربان تنک تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. آدم علیہ السلام وسیلہ پانتے تیرے تے میرے نبی دا. اچھا اچھا بولو سبحان اللہ. یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آدم نے بھی توبہ کی تھی. توبہ آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی. اللہ نے پسند آگئی کیونکہ وسیلہ مصطفیٰ دا پایا. آج بعد لوگ کہتے ہیں نا جی نا قیامت دن اپنا کیتا ہی کام ہونا ہے. کوئی کسی دی سفارش نہیں کرے گا, کسی دا وسیلہ نہیں منیا جاوے گا, کوئی کسی دی شفاعت نہ کرے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کسی کام نہیں ہونا. حدیث پاک کے جاؤں ہے کہ مدینے دی عورت ایک دن کٹھی ہو کے حضور کو لا گئی. عورت کہہ لگی ہے قبلی والے سارا دین تے بندہ ہی لے گئے, مرد لے گئے. حضور نے فرما کی میں عورت کہہ لگی ہے کملی والیا نماز تو ہاڑے پیچھے پڑھن تے مرد, حج تے جان تے مرد, جہاد کرن تے مرد, جمعہ دا خطبہ سنن تے مرد. تے ساڑا بیبیاں دا دین کدھر گیا؟ اسی کیڑے ویلے دین سکھاں گیا؟ اسی تے سارا دن بچے پالنا تے روٹیاں پکاندیاں رہ گئیاں. کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ ہفتے چ ایک دیاڑے تسی عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو, میں محمد تو ہانو ہی دین سکھایا کراں گا. مدینے دی عورتاں کٹھے ہو کے عائشہ صدیقہ دے حجرے چ آ جانا. سرور عالم نے عورتاں نو خطبہ ارشاد فرمانا. ایک دن آقا علیہ السلام نے بیان کر دے ارشاد فرمایا بیبیو یاد رکھے آجے جس عورت دے 3 بچے نابالغ فوت ہو گئے انہاں بچیاں دی شفاعت دا صدقہ رب قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا. پنوانا والے میں نو سچی دسے آجے او جے دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکدا ہے تے آمینہ دا لال نہیں شفاعت کر سکدا. آقا نے فرمایا تے عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی, عرض کر دی کہ یا رسول اللہ یہ تے تیناں دی گل ہے تے جے 2 فوت ہو جان. رحمت اللہ العالمین دی رحمت موج چ آ گئی. میرے کریم نے فرمایا جاؤ جی 2 بچے فوت ہو گئے, اللہ انہاں نابالغ بچیاں دا صدقہ قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا. بلکہ علماء فرمان تشریف فرمان نے میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دے پیٹ چ فوت ہو جائے وہ بھی قیامت دے دن اپنے ناڑو نال بن کے اپنے ماپیاں نو کھچ کے جنت چلے کے جاوے گا. حضور نے فرمایا جی 2 بچے فوت ہو گئے وہ بھی جنتی. ایک بی بی اٹھ کے عرض کی تھی کملی والا تے جدا ایک ٹر جائے تیری رحمت تو صدقے جاواں, تیرے اختیار تو صدقے جاواں. میرے کریم نے فرمایا جاؤ جدا ایک بچہ فوت ہویا اللہ اس بچے دی شفاعت نال بھی ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا. نوجوانوں ادھر عورتاں ٹر گئیاں, مایا شادی اولاد کوئی نہیں. اما عائشہ نو کرے بہ کے پیاں روندیاں اونے میرے آقا حجرے چ آئے. اما عائشہ نو ویکھ کے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے؟ اما عائشہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کر دیا کملی والیا جدے 3 ٹر جان جنتی ہے, جدے 2 ٹر جان جنتی ہے, جدا 1 ٹر جائے جنتی ہے. تے رو کے کہندیاں سونیا جدا ہوئی کوئی نہ میرے نبی دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے. فرمایا عائشہ رونا جدا کوئی نہ ہوے او تے میں
جو بن کے آ